تو آج ہم یہ بات سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا پہلے ذکر کیا ہے اور الوہیت کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ الوہیت اور ربوبیت یہ دو الگ الگ چیزیں، لیکن پہلے کس کا ذکر آیا ہے؟ ربوبیت کا، رب کا، اور بعد میں ذکر آیا الوہیت کا، الہ کا۔ حالانکہ اصل مقصود جو ہے وہ الوہیت ہے، چونکہ ربوبیت کا تعلق ہے لینے کے ساتھ، انسان لیتا ہے ربوبیت میں، اور الوہیت کا تعلق ہے دینے کے ساتھ، انسان دیتا ہے۔ اب انسان لیتا کیا ہے؟ انسان اپنی ذات، اپنی زندگی، رزق، شفا، یہ ساری چیزیں انسان کو چاہیے، تو یہ اللہ دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیتا ہے وہ رب ہے۔ اچھا، اب جب رب اتنا کچھ دے رہا ہے تو پھر اللہ کیوں دے رہا ہے؟ تو اب انسان نے ریٹرن میں اللہ کو کچھ دینا ہے۔ اب اللہ کو انسان نے پھر کیا دینا ہے؟ اپنی تمام عبادات، ساری کی ساری بندگی وہ اللہ کو دینی ہے۔ تو جس کو دیں گے وہ الہ ہے، اللہ الہ ہے، اور جب لیں گے تو وہ رب ہے۔ حالانکہ وہ رب بھی ہے، الہ بھی ہے، لیکن اب انسان جب لیتا ہے تو یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ربوبیت سے، اور جب انسان دیتا ہے تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ الوہیت سے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ حالانکہ یہاں یہ کہنا چاہیے تھا، عام لحاظ سے ہم نعوذ باللہ قرآن میں سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں ربوبیت اور الوہیت کو، الحمدللہ الہ العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا الہ ہے، معبود ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کہا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے جو سوال ہے، جو نقطہ ہے، وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے، جو اللہ کو رب مان لے گا نا، پھر اللہ کو الہ بھی مان لے گا۔ رب منوا کر الہ منوانا مقصد ہے۔ حالانکہ رب تو مانتے ہی تھے مشرکین مکہ، لیکن اگلی بات نہیں مانتے تھے۔ رب مانتے تھے اللہ کو اور معبود مانتے تھے بتوں کو، یہ تھی خرابی۔ حالانکہ جو رب ہے وہی معبود ہے، جو دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، پھر معبود بھی وہ ہے، پھر عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔ یہ اصل مقصد ہے۔ تو مقصد اصل کیا ہے؟ الوہیت، الہ، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، تو اصل الوہیت۔ تو ربوبیت منوا کر اصل میں الوہیت منوانا مقصود ہے۔ یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی، عرب میں نہیں تھا۔ تو یہاں چار باتیں آپ کے سامنے ہم بیان کریں۔ اس سے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جب آ کر کہا کہ بھئی تو رب نہیں، رب تو اللہ ہے، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تو اللہ نہیں ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دلائل دیے
تو اس پر جب کوئی بات نہ بنی، اس نے آگے سے کیا کہا تھا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اے بنی اسرائیل والوں، اے مصر والوں، جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے نا، مجھے تو یہ پاگل لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ لمجنون کا معنی کیا؟ پاگل، جنون والا۔ کیوں کہ دیکھو آج تک جو لوگ رب مجھے مان رہے ہیں تو یہ کہہ رہا تو رب نہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی شخص صحیح توحید کی دعوت دے گا، معاشرے کے جو با اثر لوگ ہیں نا، جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کو پاگل کہیں گے، پاگل ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، بہکی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے آج تک جو کسی نے کی نہیں۔ تو فرعون نے بھی یہی ہر بات مانی۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نا رب العالمین کی تیسری صفت بیان کر دی کہ رب، اس کائنات میں جس کا تصرف ہے، اختیار ہے، جس کا حکم چلتا ہے، ہر چیز اس کے ماتحت ہے، وہی رب ہے۔ چونکہ جو خالق ہے، جو بنانے والا، وہی رب ہے، تو ہر چیز اسی کے تابع ہے۔ تو آگے فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، تو کہا رب وہ ہے جو مشرق کا اور مغرب کا رب ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے۔ اس نے آگے سے کہا مجنون۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا، بھلے پاگل کہے، مجنون کہے، دیوانہ کہے، کچھ ہی کہے، لیکن ہم اپنی بات سے ہٹنے والے انڈر پریشر نہیں ہوں گے، نہیں جی نہیں، مصلحت اختیار کر لی جائے، دب جائیں، نہیں۔ کوئی رسول اپنے وقت میں اپنے وقت کی قوتوں سے کبھی نہیں دبا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو ویسے سیدھا رہ جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے۔ اپنے حکم سے دائیں بائیں نہیں ہونا، بالکل سیدھا۔ ایک تیرے موافق ہو، ہزاروں مخالف ہو، سارا مکہ مخالف ہو، ساری دنیا مخالف ہو، اپنی بات سے نہیں ہٹنا، نظریہ نہیں بدلنا، جیسے اللہ کہتا ہے بس ویسے کرو۔ تو فرعون نے آگے سے یہ بات کہی، قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ مانا نا، میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ دھمکی لگائی، یہی حربہ ہوتا دوسرا، پہلے ڈراؤ دھمکاؤ باتوں سے، لوگوں کو خلاف کرو، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، ایسی بات کر رہا ہے، ویسی کر رہا ہے، اور آخر میں کیا کہو، پکڑو بھائی، اٹھا کے جیل میں ڈال دو۔ چونکہ طاقت ہے، قوت اختیار ہے، جیل میں ڈالیں گے، سزائیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے، ذہن صاف کرنے کی کوشش کریں گے، منوانے کی کوشش کریں گے، لالچیں دیں گے، عہدے دیں گے، سب کچھ دیں گے، شاید بندہ پھر جائے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے مقصد سے، چونکہ وہ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین۔ مسئلہ ہمارا تو جینا بھی ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارا مرنا بھی ہمارے لیے، ہمارا جینا بھی اس اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اس اللہ کے لیے، تو تم ہمیں موت سے کیا ڈراتے ہو؟ ایک شاعر نے کہا نا، اے موت تجھے آ کے فقیروں سے کیا لینا ہے، یہ تو موت کے آنے سے آگے ہی مر جاتے ہیں۔ ہم نے تو پہلے ہی اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کیا ہوتا ہے، تو ہمیں موت کا کوئی خوف بالکل نہیں۔ تو اس لیے کہا ہم تجھے جیل میں ڈال لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا باتیں نہ بناؤ، اگر تمہارے پاس اپنے رب ہونے کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آگے سے، قالوا اولو جئتک بشیء مبین، تو مجھے جیل میں ڈالنے کی جو دھمکیاں دے رہا ہے، اگر تیرے پاس میں واضح دلائل لے آؤں کہ میں سچا ہوں اور تو جھوٹا ہے، پھر بھی جیل میں ڈال لگے۔ یعنی دلیل کی بات ہونی چاہیے۔ کسی بھی عدالت میں جاؤ، کسی پنچایت پرے میں جاؤ، تو لوگ کس کی بات سنتے ہیں؟
دلیل کے ساتھ، جو سچا ہو اس کی بات مان لی جائے۔ قال، اس نے کہا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، ٹھیک ہے اگر تو سچا ہے تو دلیل لا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ رب العالمین نے معجزات عطا فرما دی۔ دو معجزات کا ذکر، نمبر ایک ان کا ہاتھ سفید ہو گیا اور ایک ان کی لاٹھی سانپ بن گئی۔ جب لاٹھی سانپ بنی، ہاتھ سفید ہوا، چاہیے تو یہ تھا، خود مطالبہ کیا تھا کہ تو اپنے سچے ہونے کی دلیل دے، دلیل دے دی تو کیا کرتے بھئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، بھئی تو سچے، ایمان نہیں لائے۔ آگے سے کہا ہاں اب سمجھ آئی تو جادوگر ہے۔ اللہ اکبر، جادوگر کہہ دیا۔ قال للملائی حولہ ان ھذا لساحر علیم، جو ارد گرد بیٹھے تھے نا وزیر مشیر، ان سے کہا بھئی یہ تو جادوگر ہے۔ اب سمجھ آئی اصل بات ہے کہ یہ تو جادوگر۔ پھر جادوگروں کو واقعہ آپ نے وہ سنا ہوا، کئی دفعہ آئے جادوگر لیکن پھر وہ بھی ہار گئے۔ تو یہاں پر بات یہی ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا تھا، فرعون نے، نمرود نے بھی کہا تھا، اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اب یہ چار باتیں مختصر سی سن لو کہ مشرکین کی خرابی یہ تھی کہ وہ رب تو اللہ کو مانتے تھے لیکن الہ بتوں کو مانتے تھے۔ تو اصل بات یہی تھی، دیکھو رب تو پہلے ہی مانتے، تو رب منوانا مقصود، اصل منوانا مقصود کیا تھا کہ الہ وہ ہے۔ تم رب تو مانتے ہو لیکن الہ وہ ہے، چونکہ جو رب مانتا ہے نا، تو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ الہ بھی اسی کو مانو۔ کیا مطلب؟ جس کا کھاتے ہو، جس کا پیتے ہو، عبادت بھی اسی کی کرو، چونکہ عبادت کا تعلق کس سے ہے؟ بندگی اور عبادت کا تعلق الوہیت سے ہے، ربوبیت سے نہیں۔ بندگی اور عبادت کا تعلق کس سے ہے؟ الوہیت سے، الہ سے ہے، نہ کہ ربوبیت سے۔ اصل مقصود بھی عبادت اور بندگی ہے، لیکن حق بندگی تبھی ادا ہوگا جب رب کی صحیح پہچان ہوگی۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں، رب العالمین سے الہ العالمین تک، رب العالمین سے الہ العالمین تک کا سفر، کہ جو رب مان لے گا نا اللہ رب العالمین ہے، تو پھر اس کو کیا چاہیے؟ وہ یہ بھی مانے کہ الہ العالمین بھی وہی ہے، وہی ذات ہے جس کو میں رب مان لوں۔ یعنی جو ذات مجھے کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، پیدا کر رہی ہے، تدبیر کر رہی ہے، شفا دے رہی ہے، ہوائیں چلا رہی ہے، بارشیں برسا رہی ہے، زمین سے فصلیں اگا رہی ہے، میری دعائیں سن رہی ہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں اسی کی بندگی کروں، اسی کا حکم مانوں، اسی کی قربانی کروں، اسی کے لیے نظر و نیاز دوں۔